السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. ہم قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں اشرف المخلوقات مخلوق میں پیدا فرمایا اور پھر امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء المرسلین
امام المجاہدین المتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین حضرات، آج اس مختلف دور کے اندر امت محمدیہ اور امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے وہ سب پر عیان ہے۔ اور جو میں آپ کے سامنے یہ چیز ایک بیان کرنے والا ہوں، جیسا کہ آپ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور شان فضیلت سنی ہے، آپ کے اہل بیت کی شان اور فضیلت اور مقام و مرتبہ بالکل عیان ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا، پھر وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسلام پر ہی وہ رہے اور اسلام پر ہی وہ دنیا سے چلے گئے، رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی شان اور مقام ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جنہوں نے رسول کائنات کو دیکھا نہیں، جنہوں نے رسول کائنات کو دیکھا نہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے اس کی رسالت پر ایمان لے آئے اور اس کو اپنا سچا رسول مان لیا اور پھر اس کے امتی بن گئے، میرا اور آپ کا مقام قرآن و سنت نے کیا بیان کیا ہے اور آج میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ہمیں مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنت۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد رسول کائنات نے فرمایا، طوبیٰ، خوشخبری ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے اور خوشگواری ہے اس شخص کے لیے، لمن رآنی، جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، دیکھ لینے کے بعد میری بات کو مان لیا، مان لینے کے بعد وہ میرے ساتھ رہا، وفادار بن کر، خوبدار بن کر، جانثار بن کر، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے اس چیز کی، جنت میں ایک طوبہ درخت ہے، اس کی خوشخبری ہے، اور دنیا میں اس کو لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں کہ اس کی زندگی گزرے گی تو خوشگوار گزرے گی، اس کی زندگی گزرے گی تو اچھائی باری گزرے گی، اس کی زندگی گزرے گی تو ایسے گزرے گی جس طرح بندہ نیکیاں کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا گیا۔ یہ اعزاز، یہ مقام، یہ مرتبہ، شان آپ سماعت کر چکے ہیں کہ کن کو ملا؟ یہ اصحاب رسول کو ملا۔ دوسرا سٹیپ، وَطُوبَىٰ لِمَن رَّآنِی، اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اس شخص کو بھی امت مسلمہ میں داخل کر لیا گیا ہے، اس شخص کو بھی اللہ اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے جس شخص نے صحابی کو دیکھا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، اور صحابی کے بعد درجہ آتا ہے تابعی کا، اس شخص کے لیے بھی خوشخبری ہے جنت کی جس نے صحابی کو دیکھ لیا اور پھر وہ صحابی کی بات سن کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، یہ بھی میرا امتی ہے اور بہترین زمانے کا امتی ہے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَلِمَن رَّآنِی، جس نے تابعی کو دیکھا،
یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ قرآن مجید میں بھی بیان کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ایک ایسی ذات ہے جَعَلَكُمْ جس نے تمہارے لیے بنا دیا ہے خلائف الارض، یعنی تمہارے آنے کے بعد تمہارا جانشین بنا دیا ہے۔ ایک استاد دوسرا شاگرد ہے، ایک پیر اس کا مرید ہے، جانشین بنا دیے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مقام و مرتبہ زیادہ کر دیا۔ کوئی علم کے لحاظ سے اوپر ہے، کوئی عمل کے لحاظ سے اوپر ہے، کوئی تقوی کے لحاظ سے اوپر ہے، کوئی عقیدے کے لحاظ سے اوپر ہے۔ باقی ارض و سما نے درجات بنا دیے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، یہ اللہ رب العزت نے درجات بنائے۔ کب سے؟ جب سے آدم کو پیدا کیا ہے۔ تخلیق آدم کا ابو آدم، یعنی آدم کائنات کے پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے مربی ہیں اور پہلے والد ہیں جو اس کائنات میں آئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ شان عطا کیا تھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اس کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اور نورانی ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ میری افضل مخلوق ہے اور یہ شان اور مقام کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے آدم کو اس وقت سے عطا کیا۔ اب آدم کی اولاد کا یہ تسلسل جاری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تابعین کو دیکھا ہے پھر وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کے مشن پہ چلتا ہے، میرا امتی بن کر جیتا ہے، میرا امتی بن کر ہی مرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اور شان امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ سنا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لائے اور قرآن مجید کے احکام پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، نیکیاں ہی کرتے رہے، صالح اعمال کرتے رہے، طوبی لہم وحسن مآب، اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری سنا دی ہے اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا۔ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایمان لانا ضروری ہے، تب بندہ مومن بنتا ہے، اور مومن اپنے ایمان کی تکمیل اس وقت کرتا ہے جب وہ ساتھ نیک اعمال کرتا ہے۔ جب بندہ ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو 4 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب وہ دنیا سے جاتا ہے وہ حسن مآب، اس کے لیے جنت اچھا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ یہ کس کو ملے گا؟ یہ جناب محمد رسول اللہ کے امتی کو ملے گا، جو آیا بعد میں ہے، جنت میں پہلے جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح کرنے کے ساتھ۔ حضرات ذی وقار پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے امت عطا کی ہے، اس امت کو امت محمدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، میرے سے بعد آنے والے بھی شامل ہیں، قیامت تلک آنے والے سب لوگ شامل ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا ہے جس طرح میرا مقام مرتبہ آدم کی اولاد میں سب سے اونچا ہے، اسی طرح میرے ماننے والوں کا اور مجھ پر ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ بھی اونچا ہے۔
جس طرح میں آخری نبی ہوں اس طرح جو میری امت آئے گی یہ آخری نبی کی آخری امت ہوگی، یہ کسی اور نبی کی امت نہیں بن سکتی۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے کہ شان مقام مرتبے والے نبی کی امت ہو، اور ہمارا کردار بھی اس طرح اعلیٰ عرفہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے کردار کو درست کریں، اپنے لہر و لحاظ کو درست کریں اور اپنے گزر بسر کو درست کریں تاکہ ہماری لائن ٹیڑھی نہ ہو، ہم امتی بن کر رہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں هو اجتباکم، یہ وہ امت ہے، میں اس امت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خاص نبی کے لیے اس خاص امت کا چناؤ کیا ہے۔ پتہ چلا میرا اور آپ کا مقام اللہ رب العزت نے بہت بنا دیا ہے کہ خاص نبی کی خاص امت بنا دیا ہے، ایک برگزیدہ نبی کی چنیدہ نبی کی خاص امت بنا دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فضیلتیں، یہ مقام اور یہ مرتبے پہلی امتوں کو عطا نہیں کیے۔ رسول کائنات نے فرمایا ہے مجھ سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں، ایک کم 70 امتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ جو مقام مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ میری امت کو ان سے کئی گنا بڑھ کر عطا کیا ہے، اور یہ میری وہ امت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے، اور ان کے کلمات کیا ہوتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم واکثرهم الفاسقون۔ جا کے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کا مطالعہ کیجئے۔ مالک فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، بہترین نبی کی بہترین امت ہو، آخری نبی کی آخری امت ہو، اچھے نبی کی اچھی امت ہو، آئے بعد میں ہو، جاؤ گے جنت میں پہلے۔ امت اخرجت للناس، تمہارا کام، تمہارا مقصد، تمہارے یہ شان شوکت کیوں ملا ہے؟ اخرجت للناس، نبیوں کے بعد یہ آخری نبی کی آخری امت آنے والی، کیونکہ اس کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہاں مبلغ تو آ سکتے ہیں، مقرر آ سکتے ہیں، محدث آ سکتے ہیں، خطاب کرنے والے واعظ تو آ سکتے ہیں، نصیحت کرنے والے ناصح تو آ سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں آ سکتا۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام دنیا میں کام کرنا صرف نہیں ہے، دنیا میں صرف گزر بسر کرنا نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف، بہترین نبی کی بہترین امت اگر تم بننا چاہتے ہو، تمہارا یہ کام ہے، آج کا یہ پیغام ہے۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کے حکم میں پیش رہا کرو، نیکی کا حکم کیا کرو۔ بیٹا باپ کو کہے، باپ بیٹے کو کہے، محلے داروں کو کہو اور عزیز رشتے داروں کو کہو، اپنے جماعتیوں کو کہو۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کرنے کی ترغیب دلایا کرو، نیکی کرنے کا حکم صادر کیا کرو، نیکی کا درس دیا کرو۔ وتنہون عن المنکر، معاشرے میں، محلے میں، گھر میں، مجھ میں، کس میں بھی کوئی برائی نظر آئے، وتنہون عن المنکر، اس بے حیائی کے کاموں سے، اس برائی کے کاموں سے تم روکا کرو، کیونکہ تمہارا نبی آخری نبی تھا، اس کا یہ وصف تھا، وہ نیکی کا حکم کیا کرتا تھا، نیکی سے برائی سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے دنیا کے لوگوں اگر تم دیکھو برائی ہوتے تم اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تمہارے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تم اس برائی کو اپنی زبان سے روکو، اگر تمہارے پاس اپنی زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو کم از کم برا تو جانو۔ آج امت مسلمہ تباہی کے تھانے پہ پہنچ چکی ہے، امت مسلمہ گر چکی ہے، اس کا مقام و مرتبہ تو اللہ نے بہترین امت میں دیا تھا۔ آج یہ برائی کے کاموں سے روکنے والے نہیں ہیں، نیکی کے کام کرنے والے نہیں ہیں۔ رسول کائنات کو یہ آخری درجہ دینا پڑا، جو برائی کو برا تو جانے، برائی کو برا جانتا ہے، برائی کا دل میں برا تصور کرتا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان والے کی علامت ہے، یہ کمزور ایمان ہے کہ برائی کو برا جان کے
میرے معاشرے میں لوگ برائی کرتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو ہنر سمجھ کر، سود کھاتے ہیں اس کو بزنس سمجھ کر، رشوت لیتے ہیں تو اس کو کاروبار سمجھ کر، اور دنیا سے فائدے ناجائز لیتے ہیں تو اس کو بونس کا نام دے کر۔ حضرات دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، برائی کو لوگ برا نہیں جانتے۔ میں تمہیں یہ یاد دہانی دلانا چاہتا ہوں، یہ تمہیں میں سبق سے دلانا چاہتا ہوں، یہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ نے مقام مرتبہ بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے، میرا اور آپ کا گفتار کیا ہے، میرا اور آپ کا کیسا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضرات میں اور آپ اپنے رویوں کو، اپنے کردار کو درست کیجئے، تب ہمارے نبی کی ہم بہترین امت بن سکتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تیسرا کام اللہ پر ایمان ہے۔ ہمارا ایمان دکانوں پہ تو ضرور ہے، ہمارا ایمان لوگوں پہ تو ضرور ہے، ہمارا ایمان جو ہے درباروں پہ، مزاروں پہ، شجرکاروں پہ تو ضرور ہے، اللہ پہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ حضرات ایمان کو پختہ کیجئے، ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو پختہ کیجئے، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، تعلق بالقرآن، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، تعلق بالدعوہ، دعوت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیجئے، تیرا میرا ایمان درست ہو جائے گا، نیکی کا حکم کرنے والا بن جائے گا، برائی سے روکنے والا بن جائے گا۔ مالک ارض و سماء آگے فرماتے ہیں یہ بہترین نبی کی بہترین امت بننے کے لیے یہ تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ امت مسلمہ کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں اور قرآن و سنت کی بولی بولنے والوں، قرآن و حدیث کے متوالے کہلانے والوں، مالک ارض و سماء نے تمہیں تقاضے دے دیے ہیں، جب تک تم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تم بہترین نبی کی بہترین امت کیسے بن سکتے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست بینہم، مالک ارض و سماء کا یہ قرآن ہے۔ امت مسلمہ کا شرازہ بکھر چکا ہے، امت محمدیہ آج ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، کوئی مذہب کے نام پر شیعہ کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی بریلوی کہلاتا ہے، کوئی سنی کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو تصوف کی دنیا میں صوفی کہلاتا ہے۔ حضرات نام مختلف دیے گئے ہیں، منہج چھوڑ دیا گیا ہے، کام چھوڑ دیے گئے ہیں، نام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کام کی ویلیو ہے، کام پہ تمہاری نجات ہوگی۔ وہ کون سا مشن ہے، وہ کون سا کام ہے جو میرے اور آپ کے ذمہ اللہ رب العزت کے رسول نے لگا دیا ہے؟ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ کے قرآن میں یہ بات موجود ہے، اللہ خالق و مالک ارشاد فرماتے ہیں تم ایک واحد نبی ہو، ایک واحد نبی گزرا ہے جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ ایک نبی تھا اور وہ جد الانبیاء نبی بنا ہے، 80,000 انبیاء کا بعد نبی بنا ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا ہے، کبھی خلیل کہہ کر پکارا، کبھی اس کو اپنا دوست کہہ کر پکارا، کبھی اس کو کہا تو نے اپنے کام کو سر انجام دے دیا ہے، میں تجھ پہ راضی ہو چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ وہ عقیدہ توحید میں مضبوط، عمل میں مضبوط، استقامت اس کے پاس موجود ہے، قوت اس کے پاس اگرچہ موجود نہیں لیکن ایمان کی دولت موجود ہے، کہا یہ ایک نبی، وقت کا ایک نبی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے والا، بتوں سے نا امید اور لوگوں کو اللہ کا ڈر دلانے والا، یہ ایک نبی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ ایک امت ہے۔ اور پھر امت بنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اے رسول کائنات آخری نبی تم ضرور ہو لیکن تمہیں ملت ابراہیمی کی پیروی ضروری کرنا پڑے گی، تمہیں حنیفہ بننا پڑے گا، جس طرح وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرکوں سے بیزار رہا کرتے تھے، تمہارا بھی یہی کام ہوگا۔ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کرنا ہوگا، برات کا اعلان کرنا ہوگا، بتوں کو توڑنا ہوگا، قبروں جو اونچی ہیں، مزار جو بنے ہوئے ہیں ان کو گرانا ہوگا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی امت کو یہ سبق دے کر گئے۔ میری امت کے لوگوں، اگر تم بہترین امت بننا چاہتے ہو تو خالق الیہود، یہودیوں کی تمہیں مخالفت کرنا پڑے گی۔ وہ اپنے انبیاء کی قبروں پہ مساجد اور قبے اور عمارتیں بنایا کرتے تھے، تم ان کی مخالفت کرو گے۔ وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، تم ان کی مخالفت کرو گے۔ تم میری اطاعت کرو گے اور پوجا اللہ رب العزت کی کرو گے۔
یہ دوسرا اعزاز امت مسلمہ کو قرآن نے دیا ہے. پہلے کہا یہ چنی ہوئی امت ہے، دوسرے نمبر پہ کہا یہ خیرہ امہ، بہترین امت ہے، اور تیسرے نمبر پہ مالک ارض و سما قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ امت ہے جس کے لیے خاص نبی چنا گیا ہے، جس کے لیے خاص دین چنا گیا ہے. اس کائنات میں رہنے والوں کے لیے جو ضابطہ حیات دین اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ دین اسلام ایسا دین ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جو ہدایت کا دین ہے، ودین الحق، اور دین حق ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جتنے ادیان ہیں یہ سارے باطل ہو چکے ہیں، سب منسوخ ہو چکے ہیں. اب دین باقی ہے تو دین اسلام باقی ہے، اب دین باقی ہے تو دین اسلام باقی ہے. اسلام باقی ہے یا اہل اسلام باقی ہے. اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، یہ شان اور مقام کی بات ہے کہ بہترین دین چنا ہے. اس دین کو کیا کہتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے وہ دین اسلام ہے. اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اے امت مسلمہ کے لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں، اس میں تمام لوگ شامل ہیں. رسول کائنات نے بھی فرمایا یہودی، میں یہودیوں کے لیے بھی نبی ہوں، میں عیسائیوں کے لیے بھی نبی ہوں، میں مجوسیوں کے لیے بھی نبی ہوں، میں عیسائیوں کے لیے بھی نبی ہوں، میں جتنے اس کائنات میں لوگ آئے ہیں ان سب کے لیے نبی ہوں. یہ اسلام سب کے لیے آیا ہے. فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اگر تم بہترین نبی کی بہترین امت بننا چاہتے ہو تو اسلام کے دائرہ میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو میرے من میں آئے اس کو میں مان دوں، جو میرے من میں نہ آئے میں اس کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں. اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اسلام خوشی غمی اور دکھ اور سکھ میں تمہیں برابر کا شریک رکھتا ہے. اسلام جینے کا طریقہ سلیقہ بتا دیتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم بہترین نبی کی بہترین امت بننا چاہتے ہو تو تمہیں فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی چھوڑنا پڑے گی، اور کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. حضرات ذی وقار، اسلام کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے. یہ اسلام کو اعزاز ہے، یہ اسلام میرا اور آپ کا دین ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام سے ہٹ کر رسومات کرتا ہے، رواجات اپنا لیتا ہے، رسمیں اپناتا ہے، بدعتیں اپناتا ہے، اس میں اسلام نے کوئی اجازت نہیں دی ہے کرنے کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عمل جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، وہ جتنا مرضی عمل مہنگا کیوں نہ ہو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اللہ اسلام کے علاوہ عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ عمل کو قبول کرتے ہیں تو اسلام میں رہ کر اسلام کے مطابق جو عمل کیے جاتے ہیں، جس کا دین اسلام نے درس دیا ہے، تدریس کی ہے، وہ اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذی نفسی محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین اسلام، یہ وہ دین ہے جو امت محمدیہ کو ملا ہے. یہ ان کی شان اور مقام ہے. پہلے نبی آئے ان کا دین مکمل نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ تیسرا اعزاز ہے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو دین دیا ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. کوئی یہ نہ کہے کہ دین کم ہے میں اس لیے بدعت اختیار کرتا ہوں، یہ دین کم ہے اس لیے میں یہ رسم اپناتا ہوں، یہ دین کم ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین کو تم پر مکمل کر دیا ہے. اس لیے بہترین نبی کی بہترین امت، دین کے مطابق زندگی بسر کرو، دین میں رہ کر زندگی بسر کرو. جینا ہے تو دین میں رہ کر جیو، کہنا ہے تو دین کی بات کہو، اور تمہاری شان اور مقام مرتبہ اتنا ہوگا کہ اگر تمہارا عمل چھوٹا سے چھوٹا ہوگا تو اللہ اس کا اجر بہت زیادہ عطا کرے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے
بہترین نبی کی بہترین امت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی جتنی امتیں آئی ہیں اس کے بعد یہ خیر الامم بہترین امت آئی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو عزت عطا کی اس دنیا میں کائنات میں کسی اور مخلوق کو اتنی عزت عطا نہیں کی ہے، یہ رسول کے فرمان ہیں۔ کہیں فرمایا ہوتی تو خمسہ، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، پہلے نبیوں کو وہ نہیں دی گئی۔ ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ فرمایا نصرت بالرعب، ہم رعب کے ساتھ مدد دیے گئے ہیں۔ مسیرت شہر، دشمن ہمارے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو وہ مرعوب ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ میرے امتیوں کا بھی یہی حال ہے۔ میرے امتی اگر اہل ایمان بن جائیں، اہل اسلام بن جائیں تو دشمن طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارے پاس اگر تقویٰ اور صبر کی دولت موجود ہو، دنیا کی سازشیں، دنیا کی یہ جو بنائے گئے پروپیگنڈے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول کریم نے فرمایا یہ میری امت کو اعزاز حاصل ہے کہ دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں امت محمدیہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرات آج ہم مرعوب ہیں دشمن سے، ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں دشمن سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ایمان میں مکمل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اسلام میں مکمل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے عمل میں مکمل نہیں، ہمارے اندر تقویٰ اور خشیت الہی کا فقدان ہے، اس لیے ہم دشمن سے خوف کھاتے ہیں۔ رشوت، سود اور زنا نے ہمیں مرعوب بنا دیا ہے دشمن سے۔ ہم ڈرتے پھرتے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ بہترین نبی کی بہترین امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دشمن جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے۔ کتنے دلیر ہیں اس کا تاریخ میں اگر ان کی برگردانی کرنا شروع کر دوں، سنانا شروع کر دوں، گھنٹے بیت جائیں گے کہ دشمن لرز جایا کرتا، خوف کھا جایا کرتا تھا۔ وہ چلتے زمین پہ تھے اور سواریاں بھی اتنی نہیں تھی، اتنا پروٹوکول بھی نہیں تھا، لیکن کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ حضرات ایمان کو مضبوط کرو، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، عقیدے میں مضبوط ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو یہ اعزاز حاصل ہے فَأَيُّمَا رَجُلٌ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ، جہاں نماز کا وقت ہو میرے لیے ساری زمین پاکیزہ بنا دی گئی ہے۔ پہلی کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا، یہ امت محمدیہ کو اعزاز حاصل ہے۔ پانی میسر نہیں، مٹی پکڑے، تیمم کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ہمارے اندر نماز کی کمی ہے، تعلیم عام ہے، تربیت نماز کی کرنے والے کم ہیں، نماز پڑھنے والے کم ہیں، نماز کا کہنے والے کم ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے زمین کے جس ٹکڑے میں ہو، حالت جون سی مرضی ہو، دور جیسا ہو، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اسلام تمہیں قطعی اجازت نہیں دیتا کہ نماز کو ترک کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں میری امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے ذریعے اللہ رب العزت نے کفر کو مٹانا ہے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے مجھے دکھایا، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین کو دیکھا ہے، اور یہ میری امت کو اعزاز حاصل ہوگا، یہ مقام حاصل ہوگا جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی ہے میری امت کے لوگوں کی وہاں تک حکومت ہوگی۔ آج اسلام کی حکومت ہر طرف نظر آتی ہے، اسلام گھر گھر میں عام ہو چکا ہے، لیکن اسلام پہ عمل عام نہیں ہے۔ اسلام پہ عمل کی ضرورت ہے، اسلام کی دعوت تو عام ہے، اسلام سیکھنا آسان ہو چکا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری امت رات کو عشاء کی نماز پڑھے گی جماعت کے ساتھ اور سو جائے گی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گی، اللہ مکمل رات کے قیام کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دے گی۔ یہ میری امت کو اعزاز حاصل ہے۔ رسول کریم پھر فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہیں گے
حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے یہ میرا امتی، کانت لہ حجۃ عمرۃ تامۃ تامہ، اس کے پاس کرایہ نہیں، پیسہ نہیں، جہاز نہیں جانے کے لیے، اپنے اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، جا نہیں سکتا عمرہ کرنے کے لیے، یہ گھر میں بیٹھا میرا امتی ہے، سچا امتی ہے، اس کے پاس عمل اشراق کا موجود ہے، اللہ کانت لہ حجۃ عمرۃ تامۃ تامہ، 3 دفعہ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ لکھ دیں گے۔ یہ امت محمدیہ کو اعزاز حاصل ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، عمل تھوڑا کرتا ہے اجر بہت زیادہ مل جاتا ہے، کرنے میں تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، 1000 نیکیاں 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حضرات کرنے میں تو یہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھتا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اللہ ان کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میری امت کو اعزاز اور یہ خصوصیت حاصل ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین آسان ہے، دین میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے، میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میری امت کو بشارتیں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ، اور یہ معتدل رہتے ہیں، روئے زمین پر ان کی حکومت ہوتی ہے اسلامی قوانین کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اللہ کے نزدیک فرشتوں کی صفیں ہیں کہ میرے نبی کے امتی جب صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا قدم سے قدم ملانا، ان کا سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا نماز میں، بیک وقت اللہ اکبر، بیک وقت رکوع اور بیک وقت سجدہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو بھی اس طرح ملا دیتے ہیں، ان کی دلوں کی نفرتیں، قدورتیں، بغض، عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن علمیہ اور علماء فکریہ ہے کہ ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، ایک مسجد میں آنے والے، ایک خطیب کا بات سننے والے بات سنتے ضرور ہیں، بات و ترتیب بہت سنتے ہیں، جسمانی طور پر بہت خوب ہیں لیکن روحانی طور پر بیمار ہیں، ان کا اندر بیمار ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف کیجئے، نماز تمہارے دلوں کی راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں پہلی امتیں توبہ کرنے کے بعد کہتی کہ ان کو قتل کر دو تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا تھا نا کہ توبہ کرو، فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، پھر ان کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اس امت کے مسلمہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نادم ہو جا، گناہ ترک کرنے کا عزم کر لے، توبہ کر لے، اللہ تجھے کامیاب کر دے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ بہترین نبی کی امت ہیں، اللہ ہمیں ان صالحین جیسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو خطائیں ہوتی ہیں ظاہری باطنی اللہ سب کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ السلام عليكم ورحمة الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه